شاہ صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، عمران صاحب کا ذرا آج سن لیں جو لیٹسٹ انہوں نے کیا بات کی۔ میرا ایک پیغام اس حکومت کو ہے کہ آپ جتنا مجھے دیوار سے لگائیں گے ہم اتنا ہی تیار ہو رہے ہیں، اور اسی مہینے تیار ہو رہے ہیں۔ ایک طرف سیلاب آیا ہوا ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں سیلاب کی وجہ سے سیاست نہ کرو، دوسری طرف پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کو کرش کرنے کے لیے۔ میرا آج آپ سب ان سب کو قوم کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں یہ کال دوں گا آپ کوئی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، باہر کی سازش کے اوپر ہمارے اوپر چور مسلط کیے گئے ہیں، یہ بالکل برداشت نہیں کر سکیں گے۔ صرف ایک ٹاک ہو سکتی ہے، صاف اور شفاف الیکشن جتنی جلدی آپ کر سکتے ہیں۔ سپٹمبر تو انہوں نے کلیئر کر دیا کہ میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، اور ہمیں بہت سی وجوہات ہیں ان کے آنے کی۔ اگر یہ آ جاتے ہیں، نیشنل کال دے دیتے ہیں، احتجاج شروع ہو جاتا ہے، اور جو اس وقت ملک کے اکنامک حالات ہیں، جو سیلاب کی تباہ کاری ہیں، لوگوں کو ایڈ نہیں مل رہی، لوگ ویسے ہی ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں، سندھ میں بھی اور باقی جگہ پہ بھی، کیا نظر آتا ہے پھر؟ دیکھیں مالک، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں تو بخار میں لیٹا ہوا تھا، آپ کی محبت میں آ گیا ہوں، بڑی مہربانی۔ اور بخدا اس وقت یہاں بیٹھ کے آپ کے ساتھ سیاست کو ڈسکس کرتے ہوئے میں بہت دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، انتہائی شرمندہ اور شفاق محسوس کر رہا ہوں۔ یار ہم لوگ جو ان شہروں میں ہیں جہاں پہ کہ غیر معمولی بارشیں نہیں ہوئیں اور زندگی ہماری کمفرٹیبل ہے، بابو 4 کروڑ یہ انسان ہے، یہ پاکستانی ہے بھائی صاحب، ان کو ابھی تک راشن نہیں مل پایا ہے، ان کو ان کی اکثریت ابھی بھی کھلے آسمان تلے، اور متعدی بیماریاں، اور پھر مچھر اور ڈینگی اور یہ اور وہ، اور کتنی حاملہ خواتین۔ صحیح۔ اور فیکٹ ہے کہ میں مستقل وہاں پہ لوگوں کے ساتھ رابطے پہ رہتا ہوں، فکر مندی، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں وہاں جا کے کچھ کر رہا ہوتا۔ بھائی صاحب ہمارے ہاں ڈونر فٹیگ بھی ایک آ چکی ہے، عالمی قوتوں نے تو ویسے ہی ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، روس، یوکرین، ونٹر، اور ہمارے ہاں بھی جو فلاحی ادارے وغیرہ تھے میرے بھائی، وہ بھی 15 دن میں خلاص ہو گئے، ہاں سٹریچ ہو گیا بہت۔ اب اس صورتحال میں جب تمہارے پاکستان کے 2 بڑے صوبے سندھ اور بلوچستان، وہاں پہ 4.5 کروڑ آدمی یوں بیٹھا ہو، ان کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یار جلدی الیکشن ہو جائے تو آپ کے مکان بن جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلے، اب یہ بات کہنے کے بعد چونکہ بہرحال ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایک یہ حکومت اتنی دن بہ دن غیر مقبول ہو رہی ہے کہ اس کو ایک تھوڑا سا دھکا بھی لگا دو تو کافی ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ان کو ہٹا کے میں عمران صاحب کو کیوں لاؤں؟ فرض کیجئے میں نیوٹرل ہوں، میں سڑک پہ آ کے مار کیوں کھاؤں، جبکہ آپ خود اتنے ڈیفائنس میں آپ رہے، اور آپ اسلام آباد کے ایس پی آپریشن کی زیر قیادت بنی ہوئی جے آئی ٹی میں جاتے ہیں، آپ کے چیف آف سٹاف جس کے لیے آپ نے اتنا شور بچایا شہباز گل، وہ ابھی تک جیل میں ہے۔ میں ایک ایوریج مڈل کلاس کا خوشحال سا بندہ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یار عمران خان صاحب ہی ہمارے خوابوں کا بھی تعبیر ہیں، لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار میں باہر نکلوں گا اور اگر حکومت نے اپنی وہ والی یعنی کھانے والے دانت استعمال کرنے شروع کر دیے تو بھائی جی میرا تو کوئی واقف نہیں بنے گا۔ تو کلک بیٹ اور جلسوں کی مقبولیت کو ایجیٹیشن میں ٹرانسلیٹ کرنا، اور اس میں بھی پھر آپ کنسسٹنٹ نہ رہیں، آپ بلو ہاٹ اور بلو کولڈ کھیلے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دن امریکہ کے ساتھ آپ کی دوستی ہوتی ہے، دوسرے دن پھر آج جیسے ابھی آپ نے کلپ دکھائی ہے تو بیرونی سازش اور امپورٹڈ گورنمنٹ۔ بھئی اگر بیرونی سازش ہے تو امریکی سفیر کو آپ کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کیوں ریسیو کرتا ہے؟ اگر امریکی سازش ہے تو آپ رابرٹ روفن سے کیوں مل رہے ہیں؟ اور لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں ہماری خاتون دشمنی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بس عزت سے تعلق ہو، ہماری دشمنی تو نہیں ہے۔ بھائی وہ کہتے ہیں میرا کبھی دشمنی نہیں ہے میرے بھائی، لیکن میں ایک بات بتاؤں، انہوں نے 2 ٹیلی تھون کیے ہیں نا، اور بقول ان کو 500 کروڑ روپیہ آیا اس میں، میں نہیں پتا کہ آیا یا نہیں آیا، یقیناً آیا ہوگا، میں اعتبار کرنے کو تیار ہوں۔ میں بخدا
ان کے اوپر کوئی کوشچن ابھی تو پلیجز آئی ہیں, لوگ ٹی وی پہ بڑی پلیجز کرتے ہیں, جب رقم اصل دینے کا وقت ہوتا ہے بڑے غائب ہو جاتے ہیں. دیکھیے آپ کی ریپوٹیشن یہ تھی کہ آپ شوکت خانم جیسا ایک ہسپتال بناتے ہیں. کیا آپ نے ڈی جی خان میں تمہارے سرائے کی ایریا جو اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے, کیا وہ پیسہ آپ کو خرچ ہوتا نظر آیا ہے؟ اگر اس وقت وہ ہو رہا ہوتا تو وہ کہتے کہ دیکھو جو چیزیں میرے کنٹرول میں تھی, خیبر پختونخوا میں جہاں سیلاب آیا دیکھو زندگی میں نے بحال کی اور اوورسیز پاکستانیز کی مدد سے کی ہے, اسی طرح مجھے دوبارہ اقتدار میں لاؤ, وہ بھی نہیں آپ کر رہے. تو محض امید پر لوگ کیوں باہر آئیں گے یار؟ نفرت اپنی جگہ. مثلا یہ گورنمنٹ کے بارے میں تو میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بھانمتی کا کنبہ جو ہے یہ ایک ریت کی دیوار ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ کیا لوگ اس امر کو تیار ہیں کہ وہ بیچارے اس وقت بہت سارے لوگوں نے, تمہارے لوور مڈل کلاس کے لوگوں نے, فرض کرو اگر وہ 40-50 ہزار روپے کسی ادارے سے تنخواہ لیتے تھے تو انہوں نے ایڈوانس لے کر بجلی کا بل دیے, وہ بیچارے سڑکوں پہ نکلیں گے یا وہ اپنے بجلی کے بل کا سوچیں گے؟ سسٹینڈ ایجیٹیشن کے لیے بابو جو سارا ہوم ورک ہوتا ہے وہ مجھے خان صاحب کرتے نظر نہیں آ رہے. لیکن مظہر